بسم رب محمد کریم علیہ السلام سادات کرام سمیت سارے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ گفتگو کا حوصلہ ہو سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ محترم اعتبار ساجد صاحب کی موجودگی میں ان جیسے صاحب علم، صاحب دل، صاحب درد کی موجودگی میں اور برادر محترم عطا چوہان صاحب کی موجودگی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی درجے کی اردو سے محبت کرنے والی گفتگو جو ہے وہ سننے کو ملنی تھی، اور اس محبت کی کشش نے میرا عالم یہ کر رکھا ہے کہ میں پچھلے 2 دن سے کراچی تھا اپنے علاج کے سلسلے میں، اور شاید آپ میں سے کم لوگوں کے ذہن اس بات کو قبول کر سکیں کہ میں گزشتہ 2 دن سے وہاں ایڈمٹ تھا ہاسپٹل میں، اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک تشخیصی عمل کے بعد آج صبح ہی میری واپسی ہوئی، اور طبیعت جو ہے وہ کچھ اس انداز میں نہیں تھی کہ بہت حشاش ہو اور آپ سے بات کی جا سکے، لیکن یہاں آنے کے بعد اور گفتگو تو ہم برسہ برسے سن ہی رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی تعداد دیکھنے کے بعد مجھے یوں لگا کہ میری بیماری کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ عطا چوہان صاحب 2016 سے اس مشن کو لے کے سر بکف ہیں اور میدان عمل میں ہیں۔ مجھے اردو کے ساتھ محبت، آپ میں سے بہت سے دوستوں کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ اردو سے محبت جو ہے وہ میرے خمیر کا حصہ ان معنوں میں ہے کہ میری والدہ اور والد دونوں پنجابی ہونے کے باوجود میری والدہ کراچی یونیورسٹی میں اردو کی پہلی پنجابی پروفیسر تھی، اس نسبت سے اردو کے ساتھ ایک والہانہ محبت، اور بچپن گویا اردو جو ہے اگر میں اسے اپنا ننھیال کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، اور مجھے جو خوبصورتی اردو میں سوچنے سے میسر آتی ہے، اردو میں بولنے سے، اظہار کرنے سے میسر آتی ہے، دنیا کی باقی شاید ہی کسی زبان میں اس طرح کی حلاوت اور مٹھاس مجھے محسوس ہوتی ہو۔ میں کوئی اس مشن کے ساتھ، یہ جو ترویج اردو کے ساتھ ساتھ نفاذ اردو کا مشن ہے، اس کے ساتھ کوئی لگ بھگ 1992-93 سے وابستہ ہوں مختلف حیثیتوں میں، اور لگ بھگ جتنے بھی اس ملک کے اندر ترویج و نفاذ اردو کے فورمز ہیں ان سب کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں وابستہ رہنے کا شرف حاصل ہے، اور کچھ نہ کچھ اپنی جو خدمت ہے اپنے درجے پہ انفرادی حیثیت میں یا اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کی حیثیت میں وہ کرنے کا موقع ملتا رہا۔ آپ کا جو سوال تھا کہ پچھلے 2-3 برس میں اس پلیٹ فارم سے، اس فورم سے، جسے ہم اس منچ بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے جو کچھ نفاذ اردو کے حوالے سے کوششیں کی گئیں ان پہ میری رائے کیا ہے، اور آئندہ کے لیے کوئی تجویز یا لائے عمل کیا میرے ذہن میں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اردو کے ساتھ میرا انفرادی محبت کا تعلق ہے، دوسرا کیونکہ میں دنیا بھر میں از اول تا آخر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا طالب علم ہوں، اور اسی نسبت اور تعلق سے دنیا بھر میں آنا جانا رہتا ہے۔ میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ پوری دنیا میں جا کے بیان کیا کرتا ہوں کہ اس وقت اس قرۂ ارضی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں جس ایک زبان میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ اردو۔ اردو کے ساتھ محبت جو ہے یہ عقیدت کے درجے میں میرے لیے کم از کم اس وقت داخل ہو جاتی ہے جب یہ احساس میرے دل سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے رستوں کو معطر کرتا ہوا جاتا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس میں اس وقت پوری دنیا میں رسول رحمت کی زندگی کے تناظر میں سب سے بہتر ابلاغ ہو ہے، اور آپ سب کو سن کے شاید خوشگوار حیرت ہو کہ دنیا کے بہت اس طرف 2-4 سمندر کراس کرنے کے بعد جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اردو کے ساتھ محبت کرنے والے ملتے ہیں، اور میں نے کوئی 102 ممالک سیرت کے تناظر میں مجھے آنے جانے کا موقع ملا، اللہ نے حضور کی بات کرنے کا موقع دیا۔ میں کئی مرتبہ افریقن ممالک کے اندر جب جاتا ہوں اور میں جب وہاں جا کے ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ تک یہ دین کیسے پہنچا، تو افتخار صاحب وہ مجھے جب یہ بتاتے ہیں کہ اس دین کو ہم تک پہنچنے کا پہلا جو بنیادی ذریعہ تھا
گویا ہم تک اس دین کے ابلاغ کا پہلا وسیلہ جو تھا وہ اردو تھی. تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور جہاں مجھے ایک تمانیت کا اور فخر کا احساس ہوتا ہے وہاں کسی درجے پہ ایک احساس ندامت اور احساس زیاں بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا خوبصورت ابلاغ کا ذریعہ جو دنیا بھر میں اتنے مختصر وقت میں ایسا بھرپور کام کر رہا ہے اور اتنا بامقصد کام کر رہا ہے، ہم اس ابلاغ کے ذریعے یعنی اس زبان کا وہ حق ادا نہیں کر پا رہے جو اس کے وارثان کو حق ادا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے اس کے حوالے سے اور قائد اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے عطا بھائی نے بڑی تفصیل سے اور بڑی جامع بات آپ کی گوش گزار کی. حقیقت یہی ہے اور سچی بات ہے کہ اس ملک کے جتنے مسائل ہیں ان سب میں ایک قدر مشترک ہے کہ سارے مسائل کی بنیاد قائد اعظم اور بانیان پاکستان کی اس ملک کے حوالے سے جو تصورات تھے ان سے روگردانی ہے. اور یہ بات بڑی ذمہ داری سے میں یہاں نوجوان بیٹھے اس لیے آپ کے سپرد کر رہا ہوں کہ اس ملک کو بنانے والے لوگوں کی ایک انتہائی غالب اکثریت اس بات پر متفق تھی کہ جہاں ہم نے ایک نظام کے طور پر دوسری اقوام سے آزادی حاصل کرنی ہے وہاں ہم نے ابلاغ کے حوالے سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے. اور ابلاغ کی آزادی وہ اپنی زبان کی ترویج اور نفاذ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم بہت ابتدائی دنوں میں ہی اپنی منزل والے راستے سے ہٹنا شروع ہو گئے تھے قائد اعظم کی شہادت اور رحلت کے بعد، شاید ان بہت ساری وہ جو متاع عزیز جو ہمارے بزرگوں نے ایک آنکھ و خون کے دریا کو پار کرنے کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے نتیجے میں جس ملک کو بنایا تھا نا، اس ملک کے تناظر میں جو خواب دیکھے گئے تھے کہ یہ ملک کیسا ہوگا، یہاں کا نظام کیسا ہوگا، وہاں ان بہت ساری خوبصورتیوں پر جو سے بھرپور جو خواب تھا اس میں ایک بہت نمایاں خوبصورتی یہ بھی تھی کہ اس خطہ ارضی کی ایک اپنی زبان ہوگی جو اردو ہے اور اس کے اندر یہاں کے معاملات حکومت بھی چلائے جائیں گے اور رہن سہن جو ہے وہ بھی اور سماج بھی ہمارا اسی سے، معاشرت بھی ہماری اسی کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئے گی. لیکن جو ہمارے اوپر کالے انگریز مسلط کیے گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی انہماک کے ساتھ اپنے آقاؤں کی فرما برداری کرتے ہوئے ذمہ داری کو نبھایا اور پوری شعوری کاوش کے ساتھ پوری حکمت عملی کے ساتھ ہمیں اس زبان سے دور کرنے کی کوشش کی. یہ تو ایک بنیادی سچائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بنیادی اعتراف یہ بھی ہے کہ وہ ملک ہم سب کو سوچنا چاہیے. اعتبار ساجد صاحب کی موجودگی میں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس کی ہر تحصیل کی سطح پر موجود اسکول اور کالج میں بالخصوص اردو کا باقاعدہ الگ شعبہ قائم ہے. گویا جہاں معاش کے اعتبار شہرت تو ہے ہی ہے، شاعروں کو، ادیبوں کو، کالم نگاروں کو، اظہاریہ نویسوں کو، ان کو تو اردو کی نسبت سے ایک پذیرائی، تعارف اور حوالہ ملتا ہی ہے. بہت عوامی زبان میں بات کروں کہ ان کی روزی روٹی تو اس سے چلتی ہی چلتی ہے. لیکن وہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد اس معاشرے کی جن کا نظام زندگی ہی اردو پڑھانے اور پڑھنے کے ساتھ وابستہ ہے، جس معاشرے میں اتنی بڑی تعداد میں اس زبان کی ضرورت لوگوں کی زندگی کا حصہ ہو، اس معاشرے میں اور جہاں کم و بیش 100% لوگ اس زبان کو بول بھی سکتے ہوں، سمجھ بھی سکتے ہوں، اس معاشرے کے اندر اس زبان کے نفاذ کے حوالے سے اتنی مشکلات کیوں پیش آ رہی ہیں؟ یہ ہم سب جو اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے ایک سوال ہے. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں اردو سے وابستہ لوگوں کے ہونے کے باوجود ہم اس تحریک میں ان لوگوں کو عملی طور پہ کیوں نہیں شامل کر سکے. میں تو پچھلے کئی دہائیوں سے جب بھی اس خاص مشن کے تحت کہیں بھی اکٹھا ہوتا ہوں، دوستوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی اور دوستوں سے بھی دست بدستہ یہ سوال رکھتا ہوں ان کے سامنے اور عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اردو کے لیے اردو کی ترویج اور اس سے اگلے درجے پہ اس کے نفاذ جیسی معقول ایک کوشش اور کاوش کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد میں اردو سے محبت کرنے والوں کو ہم کیوں نہیں اس کے ساتھ وابستہ کر سکے. ہمیں ان وجوہات کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے اور کچھ عملی صورتیں کرنی چاہیے. باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ تحریک نفاذ اردو کا پچھلے 2-2.5 سال کا 3 سال کا جو سفر ہے، میں اس کا شاید روز اول سے ہی کسی درجے پہ گواہ ہوں اس پورے سفر کا اور اس کا شریک سفر ہوا سب کے ساتھ.
مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی خوف تردید نہیں ہے کہ بہت کم فورمز ایسے ہیں جنہیں اتنے مختصر وقت میں اتنی زبردست پذیرائی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے. یہاں پہ مجھے یاد پڑتا ہے چوہان صاحب جو ہم نے پہلا سیشن کیا تھا جس میں ہم اکٹھے تھے، شاید اس میں لوگوں کی تعداد میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کم تھی، اور آج اتنی بڑی تعداد میں یہاں نوجوانوں کا ہونا میرے لیے بہت سارے خوشگوار امکانات کے دروازے کھولتا ہوا نظر آتا ہے. اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ اعتبار ساجد صاحب کی موجودگی میں یہ بات میں کہہ ہی دوں کہ میں کر رہا ہوں تیری چشم نم سے اندازہ کہ آنے والے زمانے بہت حسین ہوں گے. مجھے اردو کی ترویج اور اس سے اگلے درجے پہ اس کی نفاذ کے حوالے سے کبھی بھی مایوسی نہیں رہی. میں یونیورسٹیز میں، جامعات میں نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، ان سے بے تکلف گفتگو کرتا ہوں، ان کے سوالات لیتا ہوں، ان کے سوالات کی شکل میں ان کے ذہن میں چلنے والے خیالات مجھ تک پہنچتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنی فطری رغبت ہمارے نوجوانوں کی اردو کے ساتھ ہو سکتی ہے، یعنی اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کم از کم مجھے تو کوئی شک نہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ارد گرد کا، ہماری معاشرت، ہمارا نظام اور ہمارے جو سماجی رویے ہیں، انہوں نے شاید ایک ایسا ماحول ہمارے ارد گرد ترتیب دے دیا ہے جس میں نوجوانوں کے لیے اردو کے ساتھ اس طرح جڑنا آسان نہیں رہا جس طرح میرے زمانے کے اور میری نوجوانی کے دور میں لوگوں کا اردو کے ساتھ جڑنا آسان تھا. اس طرح کی تقاریب، اس طرح کے سیمینار، اس طرح کے مذاکرے یقیناً نوجوانوں کی ذہن سازی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور جیسے عفی صاحب نے کہا کہ یہ سچی بات ہے کہ اسی طرح ایک ایک قطرہ گرتا رہے گا تو یہ بات آگے چلتی رہے گی، اور سینہ بسینہ اور بہت سارے ایسے توانا ہاتھ جو ہیں وہ اس کا حصہ بننا شروع ہوں گے کہ جو اس قافلے کو ایک خاص شکل دیں گے اور انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچے گا. تسلسل کے ساتھ کام ہوتے رہنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں نوجوانوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، حکمرانوں کو متوجہ کرنا چاہیے، وہاں ان لوگوں کو بھی متوجہ کرنے کے حوالے سے کوئی خاص حکمت عملی بنانی چاہیے جن کا وہ کہتے ہیں نا روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے اردو کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے. ان کی اگر توانائیاں بھی اس کاز میں، اس مشن میں شامل ہو جائیں گی تو شاید یہ سفر بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اس سفر کی کامیابی کے لیے بہت ساری دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف اور ظرف عطا فرمائے.